آپ سب کو سمجھوتا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں اردو VOA واشنگٹن سے کوکب فرشوری. اور میں ہوں وائس آف امریکہ ہندی کی نہارکا آچاریہ. اوباما ایڈمنسٹریشن اپنی نئی افغانستان پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہا ہے, اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ہائیسٹ ملٹری آفیسرز اس ہفتے افغانستان اور پاکستان میں دکھے. کوکب, ایڈمرل مائک مالن پہلے افغانستان میں تھے اور وینسڈے کو پاکستان پہنچے. جنرل ڈیوڈ پٹریز پہلے ہی پاکستانی لیڈرشپ دونوں پولیٹیکل اور ملٹری سے بات کر چکے ہیں اس سلسلے میں. جب افغانستان کی طرف نئی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر ایک انڈر کرنٹ اور ایک کنسرن یہ رہتا ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ٹینس ریلیشنز ہیں کیا وہ اس پالیسی پر امپیکٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ پالیسی دونوں دیشوں کے ٹینس ریلیشنز کو امپروو کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا ماحول بنا ہے؟ نہر کا جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ افغانستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں, تو اس میں تو بالکل کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز جتنے اچھے ہوں گے افغانستان کے لیے پاکستان اتنی ہی زیادہ توجہ سے کام کر سکتا ہے. اور اس میں بہت بڑا فیکٹر جو بتایا جاتا ہے وہ فورسز کا ہے کہ پاکستان جتنا اپنے ایسٹرن بارڈر کو سیکیور محسوس کرے گا اتنا ہی اس کی توجہ جو ہے ویسٹرن بارڈر پر ہوگی, اور اگر وہ اس کو خطرہ محسوس ہوگا وہاں سے تو ظاہر ہے اس کی توجہ اتنی زیادہ وہاں نہیں ہوگی. دوسری چیز جو ہے پاکستان اور انڈیا کا کوآپریشن افغانستان کو اسٹیبل کرنے میں, اس میں کچھ یہ رائے ہے کہ ہاں مل کر کام کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ جو پاکستان کا کنسرن ہے انڈین کاؤنسلیٹ وہاں جو کھل رہے کاؤنسلیٹس کھلنے کی وجہ سے, تو جب تک وہ چیز ایڈریس نہیں ہوتی اس وقت تک انڈیا اور پاکستان کا کوآپریشن اس نیچر کا نہیں ہوگا جس کی کہ ضرورت ہے. دیکھیے کوکب, اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے اور اسی طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ $1.2 بلین کی ڈیولپمنٹل اسسٹنس انڈیا نے دی ہے, تو ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ انڈیا, پاکستان اور افغانستان کا کس طرح سے ڈائنامک ہونا چاہیے اس ریجن میں اس کو اسٹیبل اور سیکیور بنانے کے لیے. اور اسی سلسلے میں ہم نے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹ لیزا کرٹس سے بات کی. اگر ہم 2004 سے 2007 کے بیچ کے سمے کو دیکھیں تو بھارت اور پاکستان کشمیر پر سمجھوتے کے بہت قریب آ گئے تھے اور اس میں امریکہ کی کوئی بھومکا نہیں تھی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ پرگتی تب ہی ہوتی ہے جب امریکہ اس میں شامل نہیں ہوتا اور کشمیری الگاؤ وادیوں اور پاکستان کی امیدوں کو بے وجہ بڑھاتا نہیں. معاشی استحکام نہ صرف افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے بلکہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, اور خطے میں نہار کا جتنی بھی اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں جب وہ فلرش کریں گی تو ظاہر ہے کہ بہت حد تک بہت سے ایکسپرٹس اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ایکسٹریمزم ہے اس کو یہ کل کرنے میں بہت زیادہ مدد دے سکتی ہے. جی ہاں, اگر عام لوگوں کو لائف میں اپرچونٹیز اگر ایسی ملیں, ایجوکیشن کی, ایک اچھی نوکری کی, ایک بہتر سٹینڈرڈ آف لیونگ کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایکسٹریمزم اور اس طرح سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ نہیں ملے گا جو اس وقت مل رہا ہے. اور ڈیموکریسی ایک بہت ہی افیکٹو ٹول رہا ہے لوگوں کو امپاورڈ فیل کرانے کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم دیکھیں کوکب, اس ریجن میں ایک آئیڈیل سچویشن جو چاہیے وہ تو سب کو پتا ہے کہ گول کون سا ہونا چاہیے, لیکن کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے اور کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی امریکہ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے 1 سال کا وقت دیا ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ اس نئی پالیسی کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو کتنا افیکٹو ہوگا اور کیا کچھ حاصل ہو پائے گا. اور نہارکا اس ریجن میں امریکہ کی جو انوالومنٹ ہے, اور جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو رچرڈ ہالبروک کو افغانستان اور پاکستان کے لیے جب مقرر کیا تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں انڈیا کو بھی شامل کر کے کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا کہ جو دیگر جو بڑے ایشوز ہیں مثلا کشمیر کا جیسے معاملہ ہے ان پر بھی پروگریس ہو, اور لوگ وہاں پر امریکہ کا رول دیکھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے اسی بارے میں پوچھا لیزا کرٹس سے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کو قریب لانے میں اور خاص کر جو کشمیر کا ایشو ہے اس میں امریکہ کا کوئی رول وہ دیکھتی ہیں یا نہیں. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. We look at the period from 2004 to 2007 and how close these two countries were. ایک ایسا ماحول ہو جہاں پاکستان اپنی سرکشا کو ایک مضبوط ارتھ ویوستھا, لوگوں کی شکشا, بھارت کے ساتھ بہتر ویاپار اور آرتھک رشتوں کے دائرے میں دیکھے. یعنی کھیتر میں افغانستان, پاکستان, بھارت تینوں دیش ایک دوسرے کی سرکشا میں اپنا فائدہ دیکھیں. Unrealistic expectations among Kashmiri separatists or even among Pakistan.
वैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स और अमेरिका में साउथ एशिया एक्सपर्ट्स का यही कहना रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कॉकअप दोनों देशों को इनिशिएटिव लेना होगा। एक बायलैटरल तौर पर अमेरिका जरूर एक एनकरेजमेंट का रोल अदा कर सकता है, लेकिन जो इनिशिएटिव है और जो शुरुआत है ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान को करनी होगी। और इसमें कश्मीरियों को शामिल करने की भी जो बात है, जो कि ज़ाहिर है अक्सर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस इशू पर और इससे रिलेटेड दीगर इश्यूज़ पर हम अपने इस सेगमेंट में बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। निहारिका और कॉकअप को इजाज़त दीजिए।